اب 14ویں صدی کا مولوی کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے کہ سورۃ الدخان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب وہ کہتا ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 15 شعبان میں ہے۔ اس بے وقوف کے کام دیکھو، اب 15 شعبان آنے والی نا 2-3 دن کے بعد، آپ پھر ساری رات جاگو گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرو گے آپ جو اسلام میں نہیں ہے۔ اب وہ لیلۃ القدر کی تفسیر کر رہا ہے مولوی آج کا۔ 1,36,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول سے شب برات اس آیت کی تفسیر کسی صحابی نے نہیں کی، لیکن آج کا مولوی اسی آیت سے شب برات نکال رہے ہیں۔ اکثر مسلمان کلمہ گو، نمازی، پرہیزگار، متقی، وہ سارے اس جھوٹے مولوی کی جھوٹی تفسیر کے پیچھے لگ کے ویسے کر رہے گئے، اور صحابہ کرام نے جو تفسیر اللہ کے رسول سے سمجھی ہے اس کو کوئی لینے کے لیے، اس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ النجم ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، البتہ تحقیق آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، عند سدرۃ المنتہیٰ، ایک بار سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔ ابھی شب معراج پیچھے گزرا ہے، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہیٰ پر حضرت جبرائیل امین رک گئے، انہوں نے کہا اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے اور فرشتوں کی ڈپٹی ہے وہ آپ کے لے جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور سدرۃ المنتہیٰ سے اوپر گئے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے جو کلمہ تقدیر لکھتی ہے نا اس کے لکھنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اب اس آیت کی تفسیر مولوی کرتا ہے، آج کا 14ویں صدی کا مولوی، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ صحابی رسول نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے سدرۃ المنتہیٰ پر جا کے کس کو دیکھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل شکل میں، اصل شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، اس کی کوئی بات نہ مانے، کیوں قرآن گواہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دیکھ سکتا ہے، اور اس دنیا کائنات کی کسی آنکھ میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے، قرآن کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے کے باوجود بھی قوم کو لے گئے، لیکن اللہ کا دیدار کوئی بھی نہ کر سکا، صرف تجلی پہاڑی پہ اللہ نے فرمائی، تجلی، اللہ نہیں آیا، اپنا نور تھوڑا سا اس پہاڑ پہ ڈالا، ریزے ریزے ہو گیا وہ پہاڑ، اور وہ جتنے وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ حضور نے خود فرمایا، جب صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نورانی چادریں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے ایک نورانی چادر ہٹا دے صرف، یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ تفسیر صحابہ نے سیکھی ہے اللہ کے رسول سے، اور آج کا مسلمان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت میں ان مولویوں نے گمراہ کر دیے، اور آپ عجیب لوگ ہو، قسم سے کھڑے ہو ان مولویوں کے پیچھے لگ کے، ان مولویوں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اصلیت ہے وہ کسی کو نہ دکھا۔ آج 14ویں صدی ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں، جتنا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے شریعت کے ساتھ اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ہم سب نے ان پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، منبر رسول کا وارث بنایا ہم نے، انہوں نے اسلامی لبادہ پہن کر، حضور کا نام لے لے کر، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، ترنم کے ساتھ، سریلی آواز میں ہمیں گمراہ کیا۔ قرآن کی آیت پڑھی، تفسیر کچھ تھی، کر کچھ دی، صحابہ اس سے کچھ اور لے رہے اور یہ کچھ اور لے رہے۔ جب ہم نے اپنے مولوی کی تفسیر پڑھنی، سمجھنی شروع کی ہے، اسی دن سے ہم بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، قادری، چشتی، سہروردی اور 73 فرقے بن گئے۔